السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اردو کی جماعت میں خوش آمدید۔ آج ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے نظم، روٹی کون کھائے گا۔ یقیناً آپ کو روٹی پسند ہوگی، آپ کی امی پکاتی ہوں گی، آپ گرم گرم کھاتے ہوں گے، آپ کو مزہ آتا ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خالہ ہیں جو روٹی پکا رہی ہیں۔ اب ان کے ساتھ بچوں نے کس طرح کام کیا وہ جانتے ہیں۔ اس نظم کے شاعر ہیں حسن آبدی۔ حسن آبدی نے یہ نظم بہت خوبصورت لکھی ہے اور آپ کو یقیناً پڑھ کے بہت مزہ آئے گا۔ آئیے جانتے ہیں انہوں نے اس میں کس بات کا ذکر کیا ہے۔ روٹی کون کھائے گا۔ اونچا نیچا کھیت کا رستہ، آٹا مہنگا دانا سستا۔ بوری کون اٹھائے گا، دانا کون لائے گا۔ خالہ آپ جائیں گی، دانا آپ لائیں گی۔ لو میں کھیت سے دانا لائے، کوئی اس کی کرے پسائی۔ چکی کون چلائے گا، دانا کون پسائے گا۔ خالہ آپ پیسیں گی، چکی آپ چلائیں گی۔ اب یہاں پہ شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک خالہ ہیں جنہوں نے روٹی پکانے کا ارادہ کیا ہے۔ اب کیا ہے کہ سب سے پہلے کیا کر رہی ہیں وہ؟ اونچا نیچا کھیت کا راستہ، آٹا مہنگا دانا، بوری کون اٹھائے گا، دانا کون لائے گا۔ اب ظاہری روٹی پکانے کے لیے روٹی کس سے بنتی ہے؟ گندم سے بنتی ہے۔ تو گندم جو ہے سب سے پہلے گندم لانا ہوگا، اس گندم کو پیستے ہیں پھر ہمارا آٹا بنتا ہے۔ تو یہاں پہ خالہ کہہ رہی ہیں کہ گندم کی بوری کون اٹھائے گا، کون دانہ لے کر آئے گا۔ تو بچے جو جنہوں نے فرمائش کی ہے روٹی پکانے کی، تو وہ کہہ رہے ہیں خالہ آپ جائیں گی، دانہ آپ لائیں گی۔ اب یہاں پہ ہے لو میں کھیت سے دانہ لائی، کوئی اس کی کرے پسائی۔ اب خالہ تو دانہ لے کر آ گئی، اب خالہ کہہ رہی ہے میں دانہ لے آئی، اب کوئی اس کی پسائی کر دے۔ چکی کون چلائے گا، دانہ کون پسائے گا۔ خالہ کہہ رہی کون چکی چلائے گا اور دانہ کون پیسے گا۔ پھر بچوں نے خالہ کو جواب دیا کہ خالہ آپ پیسیں گی، چکی آپ چلائیں گی۔ یعنی کوئی بھی کام جو ہے خالہ کے ساتھ بچوں نے نہیں کیا۔ میں نے پیس لیا سب آٹا، لاؤ اب پانی کا مٹکا۔ پانی کون لائے گا، چولہا کون جلائے گا۔ خالہ آپ جلائیں گی، پانی آپ لائیں گی۔ اب یہاں پہ خالہ نے جو ہے وہ دانہ بھی لے آئی تھیں اور اس کے علاوہ انہیں نے دانہ پیس بھی لیا۔ اب خالہ کہہ رہی ہیں میں نے سب پیس لیا ہے آٹا، اور اب پانی کا مٹکا کون لائے گا اور چولہا بھی کون جلائے گا۔ یعنی روٹی چولہے پہ پکتی ہے نا، اس کے چولہے پکانے کے لیے چولہا جلانا ضروری ہے۔ تو یہاں پہ خالہ نے پوچھا ہے کہ نا میں نے آٹا پیس لیا ہے، اب مٹکا پانی کون لے کر آئے گا اور چولہا کون جلائے گا۔ تو بچے کیا کہنے لگے؟ خالہ آپ جلائیں گی، پانی آپ لائیں گی۔ یعنی کسی بھی کام میں انہوں نے خالہ کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ خالہ سے کہا آپ ہی کام کریں گی۔ آ پکاؤ میٹھی روٹی، پھولی پھولی موٹی موٹی۔ شکر کون ملائے گا، پیڑا کون بنائے گا۔ خالہ آپ بنائیں گی، شکر آپ ملائیں گی۔ اب خالہ نے پہلے کیا کیا تھا؟ دانہ لے کر آ گئی تھی کھیت سے، پھر اس کے بعد انہوں نے پیس بھی لیا تھا، اور اس کے بعد کیا کیا تھا انہوں نے آٹا پانی لا کر آٹا گوندھ بھی لیا تھا۔ اب یہاں پہ کہ آؤ پکاؤ میٹھی روٹی، پھولی پھولی موٹی موٹی۔ جب ہم کوئی بھی روٹی پکاتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ شکر کون ملائے گا، پیڑا کون بنائے گا۔ یقیناً خالہ یہاں پر میٹھی روٹی بنا رہی ہیں، تو اس کے لیے کہہ رہی کون شکر جو ہے وہ آٹے میں ملائے گا اور پیڑا بنائے گا۔ اب یہاں پہ بھی بچوں نے منع کر دیا اور کہا خالہ آپ بنائیں گی، شکر آپ ملائیں گی۔ یعنی خالہ آپ ہی جو ہیں وہ شکر ملائیں گی اور پیڑا بھی آپ بنائیں گی۔ چکی پیسو پانی لاؤ، آٹا گوندو آگ جلاؤ۔
محنت سے پکتی ہے روٹی، وہ پتلی ہو چاہے موٹی، شکر کی ہو چاہے گھی کی، وہ میٹھی ہو چاہے پھیکی، پہلے کون آئے گا روٹی کون کھائے گا۔ اب یہاں پہ پورا ایک روٹی پکانے کا بتا دے کس طرح روٹی تیار ہوئی ہے۔ پہلے چکی پیسی گئی، پانی لایا گیا، آٹا گوندا گیا، آگ جلائی گئی، تو کتنی محنت کی گئی ایک روٹی پکانے کے لیے۔ محنت سے پکتی ہے روٹی، یقیناً جب تک کہ ہم محنت نہیں کریں گے تو ہمیں وہ اس کا انعام نہیں ملتا۔ تو یہاں پہ خالہ نے کیا کتنی محنت کی اور اس محنت سے ایک روٹی تیار کی، چاہے وہ پتلی ہو چاہے وہ موٹی ہو، یعنی کسی بھی طرح کی روٹی ہو وہ محنت سے پکتی ہے، شکر کی ہو چاہے گھی کی، وہ میٹھی ہو چاہے پھیکی، یعنی ذائقے میں کسی کے انداز کی بھی روٹی ہو وہ ہمیشہ محنت سے پکتی ہے۔ اب خالہ نے روٹی پکا لی، اب خالہ نے کہا پہلے کون آئے گا روٹی کون کھائے گا، یعنی اب کھانے کے لیے کون آئے گا اور روٹی کون کھائے گا۔ منی بولی پہلے میں، اس کا بھائی پہلے میں، خالہ بولی سن کر شور، تم سب نکلے کام چور، کاہل ایک نکمے دو، آ بیٹھے ہیں کھانے کو، گھر سے باہر نکلو سب، تم نے کام کیا ہے کب، کام سے جو گھبرائے گا محنت سے کترائے گا، آخر کو پچھتائے گا وہ بھوکا رہ جائے گا۔ اب جب خالہ نے کہا کہ روٹی کون کھائے گا تو فوراً منی بولی پہلے میں کھاؤں گی، اور پھر اس کے بعد اس کا بھائی بولا پہلے میں۔ خالہ جب دونوں بہن بھائی لڑنے لگے، خالہ نے جب یہ شور سنا تو بولی تم سب کام چور ہو، یعنی جب میں نے کام کے لیے بلایا تو اس وقت کوئی بھی نہیں ہے، اور جب روٹی پک گئی تو فوراً آ گئے، کاہل ایک نکمے دو، آ بیٹھے ہیں کھانے کو، یعنی اتنے کاہل و نکمے ہو اور جلدی سے کھانے کے لیے آ بیٹھے ہو۔ اور خالہ نے کہا گھر سے باہر نکلو سب، تم نے کام کیا ہے گا، جب تم نے کام ہی نہیں کیا تو پھر روٹی کھانے کیوں بیٹھے ہو۔ اب خالہ نے ان کو سمجھایا اور کہا کام سے جو گھبرائے گا محنت سے کترائے گا، یعنی جو کام سے گھبرائے گا، بڑے بڑے کام کرنے سے گھبرائے گا، محنت کرنے سے گھبرائے گا، وہ ہمیشہ کیا ہوگا پچھتائے گا اور وہ بھوکا رہ جائے گا۔ جب آپ محنت نہیں کریں گے، کوئی کام نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، آخر کو آپ پچھتائیں گے اور آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ محنت کریں، محنت کر کے آگے بڑھیں، تاکہ کیونکہ گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا، اور ہمارے پاس جب ہم محنت نہیں کریں گے، کام نہیں کریں گے، پھر کیا ہوگا، وقت گزر جائے گا اور ہم پچھتائیں گے۔ اور اس لیے ضروری ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے محنت کریں، اور جو بھی جیسے آپ پیپر دیتے ہیں اس کے لیے کیا کرنا ضروری ہے، آپ کو محنت کرنا ضروری، روزانہ آپ کو پڑھنا ضروری ہے۔ جب آپ روز پڑھیں گے تو کیا ہوگا، یقیناً آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر صرف جب آپ کے پیپر آپ کے ہاتھ میں ڈیٹ شیٹ آ جاتی ہے، ٹائم ٹیبل آ جاتا ہے، تو آپ اس وقت پڑھنا شروع کریں گے تو کیا ہوگا، آپ گھبرائیں گے اور آپ پچھتائیں گے بھی کہ میرا وقت گزر چکا ہے، اب میں اتنے سے وقت میں کیسے پڑھوں، یقیناً آپ کو بہت مشکل ہوگی۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ محنت کریں اور محنت کر کے آگے بڑھیں، تاکہ آپ کو آخر میں پچھتانا نہ پڑے۔ آئیے جانتے ہیں اس نظم کے ہم آواز الفاظ کون کون سے ہیں۔ اس نظم میں جو ہم آواز الفاظ ہیں، رستہ، سستا، اٹھائے، لائے، جائیں، لائیں، لائی، پسائی، چلائے، پسائے، لائے، پسائے، لائے، جلائے، روٹی، موٹی، سب، کب۔ یقیناً آپ بھی نظم پڑھیں گے اور اس میں سے ہم آواز الفاظ الگ کریں گے اور اپنی کاپی میں لکھیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ہم آواز الفاظ ہیں، لیکن نظم میں ہمیں زیادہ ملتے ہیں، اس لیے کہ نظم ہم آواز الفاظ کی مدد سے ہی بنائی جاتی ہے۔ اب آپ نظم پڑھیے اور اس کے بعد اس میں سے ہم آواز الفاظ چن کر اپنی کاپی میں لکھیے۔ شکریہ۔